أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 15. پہلی آیتوں میں ذکر ہوا کہ انسان بہت جلد باز ہے اور اس کی جلد بازی کی وجہ سے وہ اپنے لیے برائی طلب کرتا ہے، یعنی فوراً اس کو جو چیز مل رہی ہوتی ہے بھلے انجام کے لحاظ سے کچھ دیر بعد کچھ وقت بعد اس میں نقصان ہو رہا ہو، لیکن جلدی کچھ فائدے کو دیکھتے ہوئے دور کا نقصان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ انسان گھاٹے میں رہتا ہے. اور ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کا عمل اس کے گردن کے ساتھ باندھا ہوا ہے. انسان کی زندگی اس کے عمل کے مطابق وہ گزرتی ہے. یہ اس سے نہیں ہوتا کہ گناہ کی وجہ سے اس چیز کی وجہ سے اس مہینے کی وجہ سے اس وقت کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں. کچھ پرندوں کی وجہ سے کچھ درندوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسان کی اپنے عمل کی وجہ سے یہ زندگی گزرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہی عمل کا حساب ایک کتاب کی شکل میں قیامت کے دن ہوگا، اور ہر انسان سے کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو پڑھ لو، اپنے ساتھ خود ہی حساب کر. اس کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی اور کسی پر بھی ذرا پر ظلم نہیں ہوگا. اب رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے بھی ہدایت حاصل کر لی تو وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے نفس کے، اپنے آپ کے فائدے کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ قرآن سنتے ہیں، آپ قرآن یاد کرتے ہیں، آپ احادیث یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا فائدہ خود اپنے آپ کے لیے فائدہ ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. اور اگر آپ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اس کا نقصان بھی سب سے پہلے آپ پر. ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، یقیناً وہ گمراہ ہوتا ہے اور اس کا نقصان اسی پر ہوتا ہے. اب اندازہ کریں، ہمیں دوسروں کا سوچنے سے پہلے خود اپنے آپ کا سوچنا ہے، ہدایت کے حوالے سے بھی، گمراہی کے حوالے سے. اگر ہم ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہدایت دے گا، کیونکہ قرآن میں یہدی الیہ من ینیب، جو انابت رکھتا ہے، جو حق کی طلب رکھتا ہے، تو اسی کو اللہ ہدایت دے گا. پھر جب ہدایت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ملتا ہے. پھر یہ فائدہ جو ہے وہ آگے ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اور اگر انسان گمراہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو نقصان ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ نقصان بھی آگے بڑھتا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں فائدے والا بن جاؤں کہ خود مجھے بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو، یا میں نقصان والا بن جاؤں کہ مجھے بھی نقصان ہو، دوسروں کو بھی نقصان ہو. تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میں فائدے والا بن جاؤں، مجھے بھی فائدہ ہو، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہدایت حاصل ہے. جن کو حاصل ہے وہ اس پر استقامت حاصل ہے، اس پر ڈٹ جائے، قائم رہے.
نقصان سے بچنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، دوسرے بھی گمراہی سے بچنا ہے۔ اور اگر تم کہو گے کہ میں بزرگوں کی نسل میں سے کوئی اور ہمارے اولاد میں سے کوئی اور یا کوئی دوست وغیرہ کوئی بھی ہمارے گناہ اٹھا لے گا تو کوئی جو ہے کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اپنے عمل کی خود ذمہ دار۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسری جان کا، کسی بھی دوسرے نفس کا بوجھ۔ یہاں پر گناہوں کو بوجھ کہا، اور واقعی انسان کے دماغ پر اس کا بوجھ ہے، انسان کے دل پر اس کا بوجھ ہے، اور پھر انسان کے جسم میں طرح طرح کی بیماری ایسے لگتی یہ بھی بوجھ ہے، رزق میں کمی آتی ہے اس میں بھی بوجھ ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ محبتیں ختم ہوتی ہے یہ بھی بوجھ ہے۔ یہ ساری کی ساری گناہ جو ہے وہ ایک بھاری بوجھ ہے جو لوگ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اب جو لوگ عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں وہ وہی ہے جن کو اللہ پہلے سمجھا لیتا ہے، اور سمجھانے کے باوجود جب وہ نہیں سمجھتے تو اس کے بعد وہ عذاب میں گرفتار ہے۔ اسی لیے جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں تو وہ قومیں تب ہلاک ہوئی جب اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ پہلے بھی تو وہ شرک کر رہے تھے، برسوں سے صدیوں سے شرک کر رہے ہوتے تھے، لیکن اللہ عذاب نہیں لاتے۔ جیسے ہی وہ قومیں ان کے پاس رسول آتا، ان کے پاس نبی آتے اللہ کا پیغام لے کر، اور وہ قوم اس پیغام کو جان بوجھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے تھے، تو تب اس کے بعد عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ اب ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو جان بوجھ کے، سمجھ کے، ہدایت تو لوگوں کے پاس آ گئی، پیغام آ گیا، تو ڈرنا چاہیے عذاب سے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ ہم بھیجیں کوئی رسول آ جائے۔ اب یہ 7ویں پارے میں اس طرح ذکر ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب کوئی نبی کسی بستی میں آ جاتا تھا اور وہ پیغام دیتا اور لوگ قبول نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین لوگوں کو جسمانی اور مالی تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کبھی جسمانی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں ہمیں شروع ہوتی ہیں، کبھی مالی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہے، قحط وغیرہ آ جاتا ہے، مال میں نقصان ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچیں کہ ابھی تک تو ہم صحیح تھے، جب پیغام ہمارے پاس آیا ہم نے قبول نہیں کیا، عمل کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ہماری حالت خراب ہو گئی۔ تو ہمیں یہ پیغام قبول کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جو رب العالمین قوموں سے ڈرتا ہے۔ اب دوسرا تذکرہ کہ اکثر جو قومیں تباہ ہو جاتی ہے وہ ایسے کہ وہ قوم، اس کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اس قوم کے اندر، وہ بڑے لوگ نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، اور لازمی بات ہے جب لیڈر خراب ہو، جب بڑے خراب ہو تو چھوٹے تو ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ جب وہ سرکشیاں شروع کر دیتے ہیں، خوب نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بستی کو سب کو ہلاک کرتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم چاہتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہلاک کریں کسی بستی کو، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، ان جو خوشحال، جو بڑے بڑے، جو مالدار، جو کبیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس انبیاء، ان کے پاس دعوت دینے والے پیغام پہنچا دیتے ہیں حق۔
لیکن کیا کرتے ہیں وہ پیغمبروں کے مقابلے میں سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر تو ہم ہیں، اب یہ لیڈری اس کے پاس جا رہی ہے۔ اور دنیا میں یہ سب سے خطرناک چیز ہے یہ لیڈری۔ جسے حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ بہتر مومن وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ان لیڈری کے چکروں سے دور ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جو ان چکروں میں پڑتا ہے تو وہ ہر جگہ مترفی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ انبیاء کی بات کو مانتے، تو ان کی وجہ سے ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی اچھے راستے پر چلتے، لیکن انہوں نے انکار کیا تو ان کے پیروکار بھی گمراہی میں پڑ گئے، یہ بھی گمراہی میں۔ اور قرآن میں یہ ذکر ہو كَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، ہر بستی میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ جرم کرنے والے نبیوں کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں، جب ایسا ہو جاتا ہے فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، ثابت ہو جاتی ہے اس بستی پر عذاب کی بات۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اس کو، مکمل تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ رب العالمین عذاب لاتا ہے تو سب سے عذاب آتا ہے، اور یہ عذاب جو ہے یہ کبھی کچھ دو تین واقعات نہیں ہے، کتنے زیادہ واقعات ہیں جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے، اور کتنے زیادہ جو قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن آج تاریخ جو ہے وہ ہمیں دکھا رہی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ روز نئے نئے تحقیقات سن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں کھدائی ہوئی ہے اور ایک قوم اس کی جو ہے واقعات دریافت ہوئے، وہ اس طرح ہلاک ہوئے تھے، اس طرح ہلاک ہوئے تھے، ان کو قومیں کی جن پر عذاب میں سلام۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں قوم نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی اول جو جس قوم پہ عذاب آیا وہ نوح علیہ السلام، کیونکہ اس وقت تک سب لوگ وہ توحید پر، ایمان اور اسلام پر ایک تھے، لیکن اس کے زمانے میں لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ مومن تھے، موحد تھے، اور کچھ نے شرک شروع کر دیا، تو شرک والوں پر پھر عذاب آیا۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ عذاب لاتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے غلاموں، اپنے بندوں کی گناہوں کو جانتا ہے، جب جانتا ہے تو مہلتیں بھی دیتا ہے، رحم بھی کرتا ہے، بہت سے معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن کبھی عذاب بھی دے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اور بہت سے کو تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ جو عذاب آتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے پڑتے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، اور کافی ہے آپ کا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں پر، خبیراً خبردار، بصیراً خوب دیکھنے والا۔ اب وہ جب لوگوں نے ہدایت اختیار نہیں کی، لوگوں نے نبیوں کا راستہ اختیار نہیں کیا، دنیا کی پیچھے پڑ، اور دنیا تو ایسی چیز ہے جو اس کے پیچھے پڑتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ سب کو مل جائے۔ یہ بات یہاں پر جو ذکر ہوئی ہے بڑی عجیب ہے، یعنی اگر چلو تم
دین کو چھوڑ دیتے ہو, دنیا کے پیچھے چل پڑتے ہو, تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو دنیا مل جائے. ہزاروں لاکھوں لوگ وہ کتنی محنتیں کر رہے ہیں, ان کو دنیا نہیں مل رہی. لوگوں نے اپنی زمینیں بیچ دی, لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیے, باہر جاتے ہیں کچھ اور پیسے کما لیتے ہیں, لیکن وہ اپنی زمین بھی گئی اور پیسے سب کچھ. آپ دین کو چھوڑ کر, آپ آخرت کو چھوڑ کر دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو, تو یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کو مل جائے, کیونکہ دنیا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ بھی اللہ کے اختیار میں. تو پھر کیوں کرتے ہو ایسا؟ من کان یرید العاجلۃ, جو کوئی چاہتا ہے یہ ایڈوانس والی دنیا, العاجلہ جلدی ملنے والی دنیا کا نام اللہ نے یہاں پر رکھا ہے العاجلہ. عجلت پہلے کیا کہا, عجولہ انسان کیا ہے, جلد باز ہے, اور دنیا کیا ہے, عاجلہ جلد ملنے والی ہے. تو یہ جلد باز انسان جو بدبخت ہوتا ہے وہ اسی عاجلہ کے پیچھے چل پڑتا ہے, آخرت کو بھول جاتا ہے, اور جو جلدی میں ملنے والی چیز ہے اسی کے پیچھے بھاگتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. جو کوئی چاہتا ہے جلدی والی دنیا, عجلنا لہو فیہا, تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کے دنیا میں, لیکن دو باتیں ہیں, ما نشاء, جو کچھ یہ مانگنے والا, جو کچھ یہ چاہنے والا چاہتا ہے اس کے مطابق نہیں, جو کچھ ہم چاہتے ہیں. کیونکہ یہ انسان یہ دنیا کے پیچھے چلنے والا یہ چاہے گا کہ مجھے کروڑوں مل جائے, لیکن اللہ رب العالمین جتنا اس کو دے گا وہی اس کو ملے گا, سینکڑوں میں یا ہزاروں میں یا لاکھوں میں, جتنا اللہ چاہے. ایک کتنا ملے گا, جو انسان چاہتا ہے اس کے مطابق نہیں, جو اللہ چاہتا ہے. دوسری بات, جو لوگ دنیا کے پیچھے چل پڑتے ہیں سب کو ملے گا نہیں, لمن نرید, جس کے لیے ہم ارادہ کریں. یہ دو باتیں بہت زبردست باتیں ہیں, لیکن آپ میں سے کون اس کو سمجھا ہے؟ آپ سمجھ, اور کون؟ میں کس سے کہتا نہیں ہوں کہ آپ بیان کریں, کوئی ہے آپ میں سے جو کہتا ہے کہ میں بیان کر سکتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو دو لفظ ہے, یعنی اگر کوئی دنیا ہی کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ میں دنیا حاصل کروں, تو دنیا اللہ اس کو دے دیتا ہے, لیکن اتنا جتنا اللہ چاہیے, جتنا چاہ رہے اس کے مطابق نہیں. ایک بات. دوسری بات, انہی کو اللہ دے دے گا جن کے لیے اللہ چاہے گا. بہت سے لوگ ہوں گے جو دنیا چاہتے ہیں, اللہ ان کو دنیا دے گئی, وہ وہی غربت میں, فقیری میں مر جائیں گے, ان کو دنیا ملے گی. تو جب دونوں چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں, نہ آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ جتنا آپ چاہتے ہو اتنا ہی مل جائے, نہ آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ آپ کو بس حاصل ہو جائے, وہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے حاصل ہو جائے, ہو سکتا ہے حاصل نہ ہو جائے, تو پھر دنیا کے پیچھے. ثم جعلنا له جہنم, پھر ہم ٹھہرا دیتے ہیں اس کے لیے جہنم. چلو تیسری بات, تم جتنا چاہتے اتنا نہیں ملے گا, جو اللہ جتنا چاہتے اتنا آپ کو ملے گا. اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو ملے گا. دوسری بات. تیسری, چلو جتنا اللہ نے چاہا وہ آپ کو مل گیا, لیکن آخر میں انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں جاؤ. آخر میں انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں جاؤ گے. ثم جعلنا له جہنم, پھر ہم ٹھہرا دیتے ہیں اس کے لیے جہنم, یصلاھا مذموما مدحورا, اللہ نے بچایا. وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ ہوگا, جو کھارا ہوا ہوگا. اب دوسری طرف کہا جا رہا ہے ومن اراد الآخرۃ, اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت. دو قسم کے بندے ہیں.
آخرت چاہنے والے، دنیا چاہنے والے. اب یہاں پر ذکر ہو رہے جو آخرت چاہنے والے ہیں. ومن اراد الاخرت، جو کوئی چاہتا ہے آخرت، لیکن صرف چاہنا نہیں کہ وہاں ہم جنت چاہتے ہیں، جنت الفردوس چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کون چاہتا ہے. وسعى لها سعيها، اور کوشش کرتا ہے اس آخرت کے لیے اس کے لائق کوشش. کہ لائق کوشش کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ ٹاور جاتے ہو تو آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ 10 روپے ہونے چاہیے. اور آپ کے پاس بیگ ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بچہ آپ پشاور جانا چاہتے ہو، کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ اور کیا کیا ہونا چاہیے؟ بیگ بھی ہونا چاہیے، راستے کا کچھ اور ضرورت. اچھا آپ دبئی جانا چاہتے ہو، آپ کینیڈا جانا چاہتے ہو، ہر چیز کے لیے اس کی لائق کوشش ہوتی ہے، اس کی لائق محنتیں ہوتی ہے. جب آپ جنت جانا چاہتے ہو تو اس کی لائق کتنی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے کتنا اپنے آپ کو تکانا ہے، اس کے لیے کتنا اپنے مال کو خرچ کرنا ہے. لیکن یہاں پر ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم یہ اللہ جنت کا دوست نہیں ہے، لیکن عمل میں اس کے جنت کے لائق کوشش میں کچھ نہیں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یہاں تو سب کہتے ہیں ہاں ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آخرت. لیکن یہ دوسری بات وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ اس کے لیے اس کی لائق کوشش کرے، تو یہاں پر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور تیسری بات وہ مؤمن، بہت سے لوگ کوششیں بھی کرتے ہیں، بہت سی انہوں نے راتیں بھی بنائی ہوئی ہے عبادت کے لیے، بہت سے دن بھی بنائے ہوئے ہیں، اور بہت سی دنیا میں ایسے مذاہب کے لوگ ہیں کہ ہر وقت عبادتیں کرتے ہیں، لیکن وہ مؤمن یہ اس میں نہیں، ایمان نہیں. ایمان بھی ضروری ہے. آخرت جب یہ سب چیزیں ہوگی، تم آخرت چاہتے بھی ہو، تم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہو، اور تمہارے اندر ایمان بھی ہے، تو تب مزے ہیں. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کی کوشش جو ہے قابل قدر ہے. ان کی کوشش قابل قدر ہے. اور پھر انسان دیکھتا ہے یہ بات ہے، جب یہ آخرت والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اور یہ دنیا والے اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں، یہ کیوں ہے کہ آخرت والے ان کو بھی دنیا مل رہی ہے، دنیا والے ان کو بھی دنیا مل رہی ہے؟ تو کہا جا رہا ہے یہ دنیا جو ہے اللہ کی چیزیں روکتا نہیں ہے. یہ ایک اور مزے والی بات ہے، دنیا اللہ کی چیزیں نہیں روکتا، کافروں کو بھی دیتا دنیا کی جتنی نعمت ہے. لیکن آخرت جو ہے صرف خاص بندوں کو دے گا، اور آخرت میں جو جنت کا ایک قطرہ پانی بھی کافروں کو نصیب نہیں ہوگا. کچھ کھانے کے لیے تو کیا ایک قطرہ پانی جنت کا یا عہدے کوثر کا کافروں کو، مشرکوں کو نصیب نہیں ہوگا. دنیا پر دھوکہ نہ کہنا کہ دنیا تو ان کو پاس کتنی دنیا ہے، کتنی مال دولت ہے، یہ تو اللہ سب کو دیتا ہے. حدیث میں بھی ہے اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے تو پانی اس کو نہ پلا. کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ، ہر ایک کو ہم دیتے ہیں، ان کو بھی وَهَٰؤُلَاءِ، اور ان کو بھی، من عطاء ربک، آپ کے رب کے عطیے. مسلمانوں کو بھی اللہ دے رہا ہے دنیا، کافروں کو بھی دے رہا ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، نہیں ہے عطیہ آپ کے رب کا روکا ہوا کسی سے بھی. دنیا میں جو ہوا ہے، پانی ہے، جو زمین ہے، آسمان ہے، سورج کی روشنی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ سب کو دے رہا ہے. لیکن آخرت انہی کو ملے گا جو پہلے ذکر ہوا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. ایک ایک جو آیت ہے اس میں بڑی عجیب طریقے سے لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے. دیکھو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو کہ نہیں کہ کچھ لوگ نیچے کچھ اوپر درجے ہیں. ہر کمپنی میں جاؤ، اسکول میں جاؤ، فیکٹری میں جاؤ، جہاں پر بھی جاؤ تو یہ درجے ہوتے ہیں. یہ سپروائزر ہے، یہ مینیجر ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اوپر 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 اوپر. پولیس میں، رینجر میں، آرمی میں، نیوی میں، ایئر فورس میں، جو بھی ہے درجے ہیں، درجے اوپر اوپر. تاجروں میں اسی طرح آخرت میں بھی درجے ہوں گے. دنیا کے درجوں کے پیچھے بھاگنے والوں، آخرت کے درجوں کی بھی فکر کرو. پھر یہ دنیا سے آخرت کا درجہ ویسے ہی بہت بلند ہے. دنیا کی جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت بھی نہیں. دنیا کے لیے کوشش کرو، دنیا کے لائق کوشش، اور آخرت کے لیے کوشش کرو، آخرت کے لائق کوشش. انظر دیکھیے کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کس طرح ہم نے فضیلت کی ان کے بعض کو بعض پر. دنیا میں آپ یہ اوپر نیچ اونچ نیچ دیکھ رہے ہو نا، آخرت وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، یقیناً آخرت بڑھ کر ہے درجوں میں، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بہت بڑھ کر ہے فضیلت کے اعتبار سے. آخرت کے لیے بہت سے کام کرنے ہیں تو یہاں پر دو کا، یہاں پر کچھ اعمال کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے کہا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. کام بہت سے کرنے ہیں تو وہاں پر کہا کہ تعالیٰ کہا اس کے لیے کوئی کوشش کرو. تو وہ کوششیں کافی ساری یہاں پر ذکر ہوئی ہے، جیسے شرک نہ کر، والدین کے ساتھ احسان کر، اور فضول خرچی سے بچو، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کر، اپنی اولاد کو قتل نہ کر، بے حیائی نہ کر، کسی بے گناہ شخص کو قتل نہ کر، یتیم کا مال نہ کھا، ناپ تول میں جو ہے کمی نہ کر، بے دلیل بات نہ کر، تکبر نہ کر. یہ ساری چیزیں یہاں پر سب سے پہلے کیا بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا. جب کسی اللہ کے سوا کوئی چیز کسی کی ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی ہے ہی نہیں، تو کیسے شریک ٹھہرے؟ شریک نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک زمین ہے، گھر ہے، اور اس میں واقعی 2 بھائی ہے، 3 بھائی ہے، 4 بھائی ہے، وہ شریک ہے. کوئی کاروبار ہے اس میں 2-3 دوست شریک ہے، وہ شریک ہے. اب زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، انسانوں کے پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، زمین و آسمان کا نظام چلانے میں، زندگی اور موت میں، ہواؤں میں، بادلوں میں، بارشوں میں، اور فصلیں اگانے میں، کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں تو کیسے ٹھہرا دے؟ اگر ہوتا تو کیسے کہ یہ شریک اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں. زمین و آسمان میں ایک ذرہ بھی اللہ کے سوا کسی نے پیدا نہیں کیا تو کیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ آپ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا معبود. اگر کرو گے فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، پھر آپ بیٹھ رہیں گے ملامت زدہ، بے یار و مددگار. ایک وقت آنے والا ہے یا تو دنیا میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، بے یار و مددگار ہوگے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے، یا آخرت کا عذاب آ رہا ہے، کوئی بھی آپ کو چھڑا نہیں سکے. اس لیے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرا.